بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے اقرار بھی کیا، انکار بھی کیا۔ اقرار ان کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال خراب ہے، انکار یہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا۔ اس بات کے اوپر انہوں نے انکار کیا کہ پاکستان ایسا نہیں کرے گا، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب نہیں ہے، معاشی حالات ضرور خراب ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں معیشت سے جڑے ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے وہاں پہ بھی بریفنگ دی، یہ بتایا کہ ملک کو کن چیلنجز کا سامنا ہے معاشی میدان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کے حوالے سے ملک میں اس وقت کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کس طریقے سے دنیا پاکستان کی مدد کے لیے آ رہی ہے اور کس طریقے سے انکار کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کا معاملہ بھی ہے، پینڈنگ کے اندر ہے، آئی ایم ایف سے قسط ملنی ہے، جس کے بعد اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کے معاشی معاملات کسی حد تک درست ہو جائیں گے۔ دوست ملکوں کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تمامی چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے ابتدائی حصوں کے اندر ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، معاشی ماہر ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے، مزید بھی معاشی ماہرین سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے کے اندر جائزہ لیں گے کہ معیشت کے ساتھ ساتھ ملک کی سرحدوں کے اوپر، خاص طور پہ افغانستان کے معاملات میں اس وقت ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر آ سکتی ہے، یہ کہا بھی جا رہا ہے اور ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کیونکہ پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اوپر کچھ تبصرہ بھی لیں گے، اور اس تمام دہشت گردی کا ذمہ دار کہاں پر ہے، کون ہے، کیسے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے گرد دوبارہ سے اکٹھی ہوئی، تمامی چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے مشکل ضرور ہے، حالات خراب ضرور ہے، لیکن ملک میں ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ریزرو ہیں وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ ایک قسط اگر آپ نے ابھی دینی ہے، اس کی دینے کے بعد آپ کے پاس صرف وہی پیسے بچیں گے جو آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو اگر اس کو ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ دیکھو یار، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک عجیب سے رواج ہے کہ لوگوں کو چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی نے کہا اس کو لیا، اس سے لے کے آگے پہنچایا۔ دیکھیے یہ سب بڑی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، ٹیکنیکل ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں، ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں، بالکل لوگوں کو نہیں اس کا علم ہے، لیکن یہ باتیں ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یس، ہمارے یہاں بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن پاکستان نے ماضی میں بھی کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ پاکستان اسی وقت ڈیفالٹ کرے گا، اس کو ضرور نوٹ کر لو۔ پاکستان اسی وقت ڈیفالٹ کرے گا جب حکومت وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے یہ اس کی منشا ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، تو پھر ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ زبردستی کوئی کھائی میں دھکیل دے دو، جو گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہے وہ گاڑی کو منزل تک پہنچا بھی سکتا ہے اور کھڈے میں بھی گرا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، گرائے گا وہی نا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس $400 ملین کے ریزرو تھے تو بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا تھا۔ آج تو تقریباً $6 بلین کے قریب ریزرو ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے، لیکن کوشش جو ہے وہ بہت بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان کو وہاں پر لے کر جایا جائے۔ کیسے ڈاکٹر صاحب کوشش کیسے ہو رہی ہے؟ یار دیکھو کہ جب یہ حکومت اپریل میں آئی تھی تو آپ ٹی وی کے پروگرام میں یہ کبھی ڈسکس کرتے تھے ڈیفالٹ والی باتیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ آج کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں۔ تو ہم اپریل سے آج بہتری کی طرف گئے یا خرابی کی طرف گئے؟ دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب خرابی کی طرف ہی گئے۔ بس تو یہ کامن سینس ہے نا یار۔ آج کیا موضوع گفتگو ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ 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 ڈیفالٹ، اس کے علاوہ تو کوئی گفتگو نہیں ہے۔ لیکن 8 سے 9 مہینہ پہلے جو ہے وہ کوئی اور باتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈیفالٹ کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سیاسی طور پر سیاسی مخالفین جو ہیں حکومت کے، وہ اتنا مضبوط بیانیاں بناتے ہوں کہ جس میں ڈیفالٹ کا لفظ بار بار آتا ہو۔ تو اگر اس کو میرٹ پر دیکھیں آپ تمام چیزوں کو، آپ کو کیا لگتا ہے آج جو پاکستان کی صورتحال ہے معیشت کی، اس سب کو پتا ہے کہ اس سے بدتر حال میں کبھی پاکستان تھا نہیں جو آج ہے۔ تو یہ یہاں پہنچا نہیں ہے، پاکستان کو پہنچایا گیا ہے یہاں پر۔ ڈاکٹر صاحب یہ گزشتہ 8 ماہ کا کتنا اس میں کردار ہے؟ بہت زیادہ، آف کورس بہت زیادہ کردار ہے۔ اگر پوائنٹ آؤٹ کر سکیں وہ ساری چیزیں کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ غلط ہوئی، جس کی وجہ سے ہم مزید قریب چلے گئے اس ساری افواہ کے کہ جو حقیقت کے قریب لگنے لگے۔ دیکھو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معیشت کے پہ کسی کی کوئی نظر نہیں رہی۔ وہ بالکل یہ پاکستان کی معیشت ایسی ہو گئی کہ جیسے دریا میں یا سمندر میں کشتی ہو اور جس کا کوئی بادبان نہ ہو۔
تو وہ جو سمندر کے جو لہروں کے تھپڑوں میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے گا جہاں پہ لے کے چلا جائے وہ. تو ایسے ہی ہوا کہ اس کا کوئی بادبان نہیں تھا یا کوئی اس کا چلانے والا کشتی جو ہے وہ تھا ہی نہیں. تو یہ فری فار آل ہو گیا. یہ باتیں مارکیٹ کو بھی پتہ چلی. مارکیٹ نے کہا کہ چلو کوئی ہے نہیں دیکھنے والا تو ہم کھیل کھیلتے ہیں. پھر ہمارے ایکسچینج ریٹ کو کہاں سے کہاں پہنچایا گیا, 240 242 تک پہنچایا گیا. ٹھیک ہے, سب دیکھ رہے تھے, سب مزے کر رہے تھے. سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا ہے, سب کو پتا ہے کیا کیا ہم نے. ان بینکوں کا یا ان فوریکس ایسوسی ایشن کے جو کھلاڑی ہیں ان کا ہم نے کیا کیا. اسی طریقے سے بنگلہ دیش کو لے لو, وہاں پر بھی اسی طرح کی کیفیت ہوئی. تو ود ان ویک 10 days انہوں نے 6 بینکوں کے ٹریجررز کو فائر کر دیا, بالکل نوکری سے نکال دیا. ہم نے کیا نہیں کیا, کیونکہ وی ویر آل پارٹنر ان کرائمز. ہم تو چاہتے تھے کہ ایسی ہو, تو لوگ کھیل رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں نا مافیاز کی حکومت ہے پھر تو یہاں پر ہر مافیا اپنی حکومت کر رہا ہے, چاہے پھر وہ کمرشل بینکوں کی ہو, چاہے پھر وہ اسمگلرز کی ہو, چاہے پھر وہ فوریکس ڈیلرز کی ہو. جو بھی مافیا ہے ملک میں طاقتور ہے وہ اپنی بات منوا رہا ہے, نہ صرف منوا رہا ہے بلکہ ملک کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. دیکھو میں لفظ مافیا وغیرہ تو استعمال نہیں کرتا ہوں, کروں گا. بات یہ ہے کہ جب کوئی دیکھنے ہی والا نہ ہو معیشت کو تو ہر شخص آزاد ہو جاتا ہے نا. پھر وہ اپنے اپنے ایریا میں کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا تو لوگوں کو تھوڑا خوف بھی ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے کیا اور پکڑے گئے تو سزا بھی مل سکتی ہے. ابھی تو لوگ اس طریقے سے کھیل رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر پکڑے بھی گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سب کو پتا ہے کہ کون کون سے کمرشل بینک تھے اور کون کون لوگ اس میں انوالو تھے. کیا کر لیا ہم نے ان کا. اچھا, ڈار صاحب نے آنے کے بعد ڈالر کا فری فال جو ہے اس کو کسی حد تک روکا ہے. بے شک پیچھے کی طرف ڈالر نہیں آیا, 200 پہ نہیں گیا, لیکن جتنی سپیڈ سے ڈالر روزانہ بڑھتا تھا اب پیسوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے. چند پیسے, 6 پیسے, 8 پیسے, 10 پیسے, روپے کے حساب سے نہیں بڑھ رہا. پہلے تو 3-3, 4-4 روپے بڑھتا رہا مفتاح صاحب کے دور میں. تو آپ کو کچھ کریڈٹ دینا چاہیے ڈار صاحب کو. ڈار صاحب نے تو انٹر بینک کو تو روک لیا, لیکن پھر اوپن مارکیٹ میں آپ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 20 سے 25 روپے کا گیپ ہو گیا اس وقت. جو سرکاری ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ پہ ریٹ ہے 20 سے 25 روپے کا فرق ہو گیا ہے. تو یہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے. اس سے ہمارے ریمیٹنس پہ اثر پڑیں گے. ایک پاکستانی جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں بھیجے گا پھر بینکوں کے ذریعے سے ریمیٹنس, وہ کیوں نہ ہنڈی حوالے سے بھیجے. اس کو $1 میں 25 روپے زیادہ ملیں گے اس کو. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ایکو سسٹم کا قصور ہے, پورا سسٹم ایسے بنا ہوا ہے, غلط خطوط کے اوپر استوار ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومتوں کا اور پھر اس کے اندر انڈیویجولز جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں, انڈیویجول سے میری مراد ہے کہ وزارت جس کے پاس ہوتی ہے, یہ اس کا بھی کمال ہے, یا سسٹم ہمارا کچھ ایسے گڑبڑ کے طریقے سے بنا ہوا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہر کچھ عرصے بعد ہونی ہیں؟ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے. یہ صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ملک میں حکومت ہے وہ کتنی کریڈیبل ہے, اس کے وزراء کتنے کریڈیبل ہیں, کیا وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. آج آپ بھی بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت سے کیونکہ آپ پریشان حال ہیں. بالکل اسی لیے کر رہے ہیں نا آپ مجھ سے جو پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی ہے اسی لیے سننا چاہتے ہیں نا آپ کے کہ پاکستان کی معیشت کی کیا صورت حال ہے, کیونکہ آپ پریشان حال ہیں. بالکل. کیا حکومت کے لوگ پریشان حال ہیں؟ کیا ملک کے وزیر اعظم پریشان حال ہیں؟ ہر روز ایک نئے وزیر کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. 80 کے قریب کیبنٹ میں لوگ آ گئے ہیں, چاہے وہ وزیر ہوں, چاہے وہ ایڈوائزر ہوں, چاہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہو, اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے ویسے ہی منسٹر آف اسٹیٹ کا رینک دے دیا. کتنے لوگ ہیں جو منسٹر جس کے پاس پورٹ فولیو بھی نہیں ہے لیکن وزیر ہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جب ایسے صورت میں ہے, جب لوگ پاکستان کے عوام جو ہے ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہو, وہاں پر حکومت کے وقت 80 ممبر کی کیبنٹ اس کے پاس ہو. بالکل ٹھیک ہے, کوئی خوف خدا بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب 3-4 چیزیں اگر آپ گنوانا چاہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ بے تحاشا خرچے, کوئی فکر نہیں ہے معیشت کی جس میں جو ہے وہ روز وزیر کا اضافہ ہو رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ نہ ہونا ایک بڑا نقصان دہ ہے. تو اگر 3-4 کر کے چیزیں آپ گنوائیں. سب سے بڑا نقصان جو ہے آج معیشت کی جو خرابی نظر آ رہی ہے آپ کو, اس کا روٹ کاز جو ہے وہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی میں نے
پاکستان کی سیاست کو اتنے گندے سیاست کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جو آج ہو ہے. ہمارے سیاستدان ماضی میں بھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو یہ ٹی وی کے ٹاک شوز میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہیں تھے. بالکل آج ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے. آج ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تصور گوارا نہیں کر سکتے. تو اس ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی یا کوئی بھی پالیسی بن سکتی ہے، امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کے رزلٹ آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں آ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے پھر اگر آج آپ اب وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے جب تک کہ حکومت نہ چاہے، لیکن اگر صورتحال ایسی رہی تو پھر شاید آپ کا یہ یقین بھی ختم ہو جائے گا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اور پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا، کیونکہ فلوٹ تو اسی طریقے سے ہم ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہو. میں تو ابھی کی بات کر رہا تھا کہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، لیکن اسی وقت ہوگا جب حکومت وقت چاہے گی. میں یہ بار بار ایک لفظ کو بول رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سر آپ نے تو ٹی وی کے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہی نہیں کرے گا، لیکن دیکھیں کر گیا. بالکل کر سکتا ہے جب حکومت وقت کرے گی، چاہے گی تو. مطلب حکومت وقت اس نااہلی کے اس معیار پہ چلا جائے، اس منبر پہ سوار ہو جائے کہ جہاں سے ڈیفالٹ لازمی ہو تو تبھی ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید آگے کی طرف چلیں گے اور معاشی معاملات کا جائزہ لیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں خاقان نجیب صاحب. معیشت کے اوپر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ تب تک نہیں کرے گا جب تک کہ کوئی ڈرائیور گاڑی کو کھائی کے اندر نہ گرا دے. خاقان نجیب صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ مزید بھی کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب سے وہ خاقان صاحب سے پوچھیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب بیرونی قرضوں کی ایک بڑی قسط آئے گی، پاکستان کے پاس وہی پیسے بچیں گے کہ جو اس نے استعمال نہیں کرنے، تو پھر آخر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان ایک بیرونی جو ہماری ادائیگیاں ہیں ان کے ایک ایکسٹرنل سیکٹر کے ایک بہت بڑے چیلنج میں ہے. چونکہ ہماری امپورٹس زیادہ تھیں اور ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جو تھیں وہ ان کو میچ نہیں کرتی تھیں، تو ہمارا جو خسارہ ہے ٹریڈ کا، کرنٹ اکاؤنٹ کا، وہ بڑھا ہوا آ رہا تھا. ہم نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، پر یاد رکھیے کہ جب ایسا چیلنج آتا ہے تو آئی ایم ایف کے بغیر اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا. جو بھی ملک مالی خسارہ، جس کو بیلنس آف پیمنٹس کا چیلنج کہتے ہیں، اس میں جاتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو ڈیفالٹ کا نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ریویو 3 نومبر کو ہونا تھا، وہ ڈیلے ہو گیا ہے 2 ماہ سے. اور ابھی بھی ہمارے اور آئی ایم ایف میں کچھ ایسی دوریاں ہیں جو کہ ہم پوری نہیں کر پا رہے، یا ہم وہ وی آر ناٹ بینگ ایبل ٹو موو ایز کلوز ویئر وی کین ہیو اے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ 9th ریویو پہ. ڈیفالٹ کی صورتحال لیکن خاقان صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ دوریاں کس نے پیدا کی ہیں؟ کون ہے رقیب جو محبت کرنے والوں کے درمیان آ گیا ہے؟ دیکھیں، بات بالکل اس میں سادہ سی ہے. ایک یہ امپریشن ہے کہ آئی ایم ایف شاید کچھ کنڈیشنالٹیز ایسی مانگ رہا ہے جو کہ ملک بہت مشکل سے ان کو پورا کر رہا ہے. اس کا 3 لیول کا چیلنج ہے پاکستان میں بڑا کلیئرلی. ایک پولیٹیکل چیلنج ہے، کیونکہ ایک آبویسلی یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ یہ لاسٹ لیگ پہ ہے. 6-7 مہینے 8 مہینے کی میکسیمم گورنمنٹ ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام یوزلی پہلے 3 سال میں کر لیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک لوگوں میں تشویش یہ پائی جا رہی ہے کہ شاید اگر قیمتیں بڑھیں گی تو ان پہ ایک بہت برا اثر پڑے گا انفلیشنری. اور ایک تیسری تشویش ہمیشہ ہماری ایگزیکٹو میں ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ ہم کنڈیشنالٹیز شاید پوری نہ کر سکیں. اس میں 2 باتیں ہم آپ کے پروگرام کی وساطت سے سامنے رکھتے ہیں. ایک، اگر یہ نہیں کریں گے اور آپ کو اور مشکل آئے گی اور شارٹیجز ہوں گی تو انفلیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ یہ سوچئے کہ تھوڑی سی ویٹ کی قلت آئی ہے ملک میں اور آپ آٹے کی قیمت دیکھیے کہاں چلی گئی ہے. اگر اسی طرح باقی چیزوں کی قلت آنا شروع ہو جائے، آپ کے پاس پیمنٹس کرنے کی گنجائش نہ ہو، آپ فارماسیوٹیکل نہ امپورٹ کر سکیں، آپ فوڈ آئٹمس نہ امپورٹ کر سکیں، آپ تیل نہ امپورٹ کر سکیں. سو یہ سمجھا نہیں پا رہی ہیں اتھارٹیز کہ یہ روڈ آئی ایم ایف کی مشکل ضرور ہے، پر یہ مشکل اس مشکل سے بہت کم ہے جو آ سکتی ہے کہ اگر ہمارے پاس شارٹیجز ڈالر
کی وجہ سے کریٹ ہو جائیں. پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں سے ہے, اس میں سے نکلنا ہے. یہ کوئی مشکل فیصلے نہیں ہے. دیکھیں مشکل فیصلے کیا ہیں کہ قیمتیں بڑھانی ہیں. قیمتیں بڑھانے کا تعین آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا آپ کو کرنے کو, آپ کو اوگرا اور نیپرا کہہ رہا ہے. پیٹرول کی قیمت کا تعین بھی اوگرا کر رہا ہے, بجلی کی قیمت کا تعین نیپرا کر رہا ہے. آئی ایم ایف صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ سبسڈی دیتے جائیں. سو آپ ان دا شارٹ رن اپنے پاور سیکٹر کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے, پر پلیز کاسٹ آف سروس کو پاس کیجئے. اسی طرح جو ٹیکس کا شارٹ فال ہے اس کو پورا کیجئے. دیکھیں, اور آخری چیز آف کورس جو اس وقت ایک مشکل بنی ہوئی ہے وہ ہے ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ. چونکہ ہم نے 2 سال پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے کیا تھا, اور میں ٹیبل پہ موجود تھا جب ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پہ چلے جائیں گے, جس کا مطلب ہے کہ ایک ریفارم یوں کریں گے کہ جتنی سپلائی ہوگی ڈالرز کی, جتنی ڈیمانڈ ہوگی ڈالرز کی, اس کو میچ کر کے ہم ایک ایکسچینج ریٹ, ایک پرائس کا تعین کریں گے روپے کی. سو اس کی طرف جائیے. بالکل اسمگلنگ کو روکیے. یہاں میں اتھارٹیز کے ساتھ ہوں. اسمگلنگ has played a part in what is happening today. افغان بائنگ کی وجہ سے, موومنٹ اکراس دا بارڈرز کی وجہ سے ضرور ایسا ہو رہا ہے دونوں سائڈز پہ, بٹ یہ ایک کلیدی وجہ نہیں ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے ویکننگ فنڈامنٹلز, چاہے وہ $5.8 بلین کے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہوں, چاہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, چاہے ہمارا ایک فائنینشیل اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو جس میں ایف ڈی آئی کم ہو رہی ہے, یہ سارے وہ عوامل ہیں جو یہ چیز کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو شارٹ رن میں, آئی ایم ویری کلیئر, ڈیفالٹ سے دور رکھنے کے لیے آئی ایم ایف میں جانا ضروری ہے. 9 جنوری کو میرے خیال میں ایک ملاقات ہوگی ہمارے سارے ملٹی لیٹرل پارٹنر سے, ڈونر سے اور آئی ایم ایف سے جنیوا میں, اور پاکستان اگلے آنے والے دنوں میں ضرور موو کرے گا. ایک صورت یہ ہے کہ پاکستان نے دوسری چیز جو سامنے رکھی ہوئی ہے, جو پاکستان کو آئی تھنک تھوڑا سا ہچکچاہٹ کریٹ کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کنگڈم آف سعودی عربیہ سے پیسے لے لیں یا یو اے ای سے پیسے لے لیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ پیسے کمپلیمنٹ تو کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو, پر انٹرنیشنل پارٹنر سے آپ کو دور رہنا جو ہے, دیٹ از ناٹ دا سولوشن. آپ کو آگے ورلڈ بینک سے پیسے لینے ہیں, اے ڈی بی سے پیسے لینے ہیں, آپ نے پروگرام فائنینسنگ کرنی ہے, پروجیکٹ فائنینسنگ کرنی ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اگر آپ یہ سارا کام آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں طے کریں گے. اچھا خاقان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ سیلاب سے جو تباہی ملک کے اندر پھیلی ہے, اتنے بڑے علاقے کے اندر ملک کے سیلاب آیا, آئی ایم ایف اس کا کچھ خیال کرے گا, کچھ اس کے حوالے سے کچھ آپ کو تھوڑی سی آپ یہ کہہ لیں کہ رعایت دے گا؟ فواد, آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. ہم ایسا لگتا ہے کہ فلڈز کو بھول ہی گئے ہیں کہ فلڈز آئے تھے, اس میں 33 ملین لوگ ڈسپرس ہوئے, اس میں اتنی نقصان ہوا انفراسٹرکچر کو, ریل روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہوا, اتنی ڈیزیزز کا خدشہ ہوا, ہم اس کو بھول ہی گئے ہیں. سو آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے دیکھی. لیکن آئی ایم ایف اس پہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں, مطلب میں پچھلے 15 سال سے ان سے ڈیل کر رہا ہوں, پاکستان کے لحاظ سے بھی اور ملکوں کے لحاظ سے بھی, وہ بھی ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ایڈجسٹر. فواد, اس سے مطلب یوں ہے کہ اگر آپ نے ان سے کہا کہ میں اس سال, یہی وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ نے کتنی اسپینڈنگ کرنی ہے. سو یہاں ہم تھوڑا سا حکومت کو جہاں لیوے دیتے ہیں, لیوے سے میرا مطلب ہے کہ ایک میکرو فریم ورک حکومت ابھی طے نہیں کر پا رہی تھی, اب آئی ایم ہوپنگ کہ اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے گا, کہ ہم نے فلڈ پہ ایکچوئل پورے ڈسٹرکٹس میں اسپینڈنگ کیا کرنی ہے. فنڈ بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ ڈسٹرکٹ وائز اتنی اسپینڈنگ ہونی ہے, اور اس کو آپ نے اپنے ذخائر سے, بیرونی ذخائر سے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اور ملٹی لیٹرل سے کیسے پورا کرنا ہے. سو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ ہم ان سے طے کر لیں گے. 9 جنوری کو قریب آ جائیں گے. اب میرے خیال میں اس سال کوئی ہمیں 200 سے 400 بلین روپے کے مد میں خرچ کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف آپ کو اس کی اجازت دے دے گا کہ جو آپ بجٹ سے خرچ کر رہے ہیں وہ ہم اس اہداف میں نہیں رکھتے جو ہم آپ کو ٹائٹن کر رہے ہیں فسکل کنسولیڈیشن کے لیے. سو ایک ایڈجسٹر مل جاتا ہے, اور ضرور ہم ایڈجسٹر لے لیں گے. اچھا خاقان صاحب, آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں کتنا پیسہ کہاں سے اکٹھا کر لے گا قرضوں کی ادائیگی کے بعد, فورن ریزرو کو روکنے کے بعد, ایل سیز ابھی نہیں کھل رہی, ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد, یعنی کہ جو بھی حکومت اس وقت اقدامات کر رہی ہے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے, وہ کتنا پیسہ اکٹھا کرنے کا سبب بنے گی اگر قرضوں کی طرف بھی ہم چلے جائیں؟
فواد میرا بیس کیس سناریو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان IMF میں جنوری کے کسی ٹائم پر سینسبلی کوئی معاہدہ جو ہے کرنے کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک بورڈ میٹنگ ہوگی اور پاکستان کو مثلا $1.2 بلین کا جو 9th ریویو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. This has been my advice to the authorities all along and it still remains my advice. This is the sensible way to go. جب بہت طوفان چل رہا ہو تو جو شاخ جھکتی نہیں ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, اور ہم امید کریں گے کہ ہم اپنا سر نیچے کر کے یہ مجھے پرائم منسٹر آف سنگاپور تھے لی کوان یو, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے زندگی میں کوئی ایڈوائس دیں تو انہوں نے یہ بات کہی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. ہم سر جھکا کر اس طوفان میں سے گزر جائیں گے جو ہمیں سیلاب میں کی وجہ سے, جو ہمیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کی وجہ سے, جو ہماری خود کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں یہاں تک لے آیا ہے. یہ اس میں سے گزر جائے گا. پھر ہم نے, میرا خیال ہے کہ پہلے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ $32-33 ارب چاہیے اس سال جون تک, یعنی کہ ایک سال میں ہمیں FY23 جس کو ہم مالیاتی سال کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ہم $31 ارب جمع کر بھی لیں تو ہم تقریباً یہاں ہی کھڑے رہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ IMF کے پیسے فرینڈلی کنٹریز سے ضرور ڈپازٹ آئے گا. I have no doubt to take the government on face value. اگر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رول اوورز باقی مل جائیں گے, کچھ کمرشل فائنینسنگ ہوگی, یہ سب ملا جلا کے ہم, میرا خیال ہے کہ $30 ارب کے قریب چلے جائیں گے. میرا خیال ہے 28-29 سے $30 ارب ہم کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی امپورٹس کو جو اب نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم $5 ارب سے بڑھنے نہیں دیں گے. جو مجھے زیادہ تشویش ہو رہی ہے فاد وہ اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ہرٹ ہو رہی ہیں. ہم یہ پیسے تو ضرور اب ان وسائل سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہم جمع کر لیں گے, پر اگر ہم اپنی مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کی کریکشن نہیں کرتے, میرا خیال ہے کہ جو دسمبر کا اعداد و شمار آئیں گے تو آپ کو ریمیٹنسز $2 ارب سے زیادہ دکھائی نہیں دیں گے. ہنڈی حوالہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, خاقان صاحب, ہنڈی حوالہ زیادہ آ رہا ہے یا جو ہے وہ لوگوں نے پیسے بھیجنا چھوڑ دیے ہیں؟ وہ ہم کہتے ہیں نا ملٹیپل چوائس میں کہ واٹ از دی آنسر, بوتھ دی آنسرز آر کریکٹ جو آپ نے رکھے ہیں. اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے فواد, یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی معیشت میں ایک سلو ڈاؤن آ گیا ہے, اور جب وہ سلو ڈاؤن آتا ہے تو لوگوں کی بھیجنے کی سخت بھی کم ہو جاتی ہے. اس سے انفلیشن بڑی ہے دنیا میں, سو لوگوں کے پاس, ہمارے جو لوگ باہر ہیں ان کے پاس سیونگز بھی کم ہوئی ہیں. اور ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ اب انٹرسٹ ریٹ ویسٹ میں اور ڈیولپڈ ممالک میں بہت اچھے ہو گئے ہیں, تو آپ کے جو RDAs کے فلوز ہیں, جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے فلوز ہیں, وہ بھی کم ہو گئے. سو یہ ہوسٹ آف فیکٹرز ہیں جو پلے کر رہے ہیں. سو ہمیں اس پہ ضرور تشویش ہے کہ جہاں ہم نے امپورٹس کو کرب کیا ہے, ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان کو واپس لانا ہے. اگر 20-25-30 ارب روپے کا فرق ہوگا فرام دی مارکیٹ ایکسچینج ریٹ اینڈ دی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ, تو آبویسلی ایک انسینٹیو کریٹ ہو جاتا ہے. ہم اکنامکس میں جیسے بات کرتے ہیں فواد کہ اٹ از اباؤٹ انسینٹیوائزنگ رائٹلی. سو اس فریم ورک کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. ایکسپورٹس بھی کچھ کم ہوئی ہیں, اس کی بھی دونوں وجوہات ہیں, کچھ انٹرنیشنل ہیں, کچھ آف کورس لوکل ہیں, کچھ فلڈ کی تباہ کاریوں سے کاٹن کم ہوئی ہے. سو مسائل جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں, مسائل ملٹیپل ہیں. بہت بہت شکریہ خاقان صاحب, وقت بہت مختصر تھا. آپ سے گفتگو بڑی جو ہے وہ ایسی تھی کہ جو لوگوں کے سمجھنے میں آسان تھی. دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن یہاں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اوپر بات کریں گے, جس میں خاص طور پر اہم ترین گفتگو دہشت گردی کے حوالے سے ہوئی. بریک کے بعد خوش آمدید. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. سیاسی اور عسکری قیادت نے سر جوڑ لیے. ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر کا خطرہ ہے. جنرل اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو عسکری معاملات سے جڑی ہوئی ہیں, جنرل صاحب سے پوچھیں گے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب, افغانستان میں کمزور حکومت ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کو کہاں تک جڑا ہوا دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی یہ نئی لہر ہے اور جتنے انسیڈنٹس ابھی پے در پے ہونا شروع ہو گئے ہیں, جتنی کیجولٹیز ہم فیس کر رہے ہیں, اس کو نارمل یا لائٹ نہیں لیا جا سکتا. یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے جس کے لیے میرے خیال میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تو بنتی تھی اور وہ شروع ہو گئی, اچھی بات ہے. لیکن یقیناً اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے,
یہ ڈائریکٹ ریفلیکشن ہے اس کی بھی، کیونکہ دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو نہ ہم نے ریکگنائز کیا ہے نہ دنیا کے کسی اور ملک نے ریکگنائز کیا ہے، تو ان کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی آبلیگیشن بھی اس طریقے سے لاگو نہیں ہوتی. اور خود امریکہ جو دوحہ میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے گیا تھا اس سے بھی امریکہ پیچھے ہٹ گیا، ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے جو ڈپلومیٹک لیول پہ جو ریلیشن شپ ہوتی ہے ممالک کی، انٹر کنٹری ریلیشن شپ، وہ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی. تو افغانستان حکومت کو ہم کس طرح ذمہ دار ٹھہرائیں گے جس حکومت کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان حکومت اور طالبان کی وہاں پر جو حکومت ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سفیشینٹ ہے کہ یہ اپنے اندر سے ہونے والی دراندازی کو جو پاکستان کے خلاف ہے اس کو روک سکے، ایون یہ کہ اپنی فورسز کو کنٹرول کر سکے؟ آپ اگر اس حکومت کے پورے سٹرکچر کو دیکھیں تو پھر آپ کا تجزیہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اس حکومت کو لانے کے بعد، ان کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد، امریکہ کے چلے جانے کے بعد اس حکومت کے ہاتھ پاؤں معاشی طور پر باندھ دیے گئے، اس کو ڈپلومیٹکلی ریکگنائز نہیں کیا گیا. تو جب اس طرح نیگلیکٹ ہوگی ہے گورنمنٹ جس کے پاس اپنے فنڈز نہیں ہے سسٹم کو چلانے کے لیے، جن کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہے، جن کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی مورل بائنڈنگ نہیں ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن تو ان کے ریپریزنٹیٹیو کو اپنے اجلاس میں بھی بیٹھنے نہیں دے رہا. تو اس طریقے سے بے سر و پا کی حکومت کے جو بنا کر چھوڑ دی گئی ہے، یہ میرے خیال میں پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے. اور اس میں اگر افغان حکومت یہ کہے کہ ہم ریسورس سٹاروڈ ہیں اور ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ان حالات کو، تو شاید ہمیں ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا. تو امریکہ کی کتنی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں؟ عالمی برادری کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو پھر پاکستان کے اندر دراندازی ہوتی رہے گی، پاکستان کے اندر وہاں سے کیمپوں سے تیار ہو کے لوگ یہاں پر آتے رہیں گے، تو اس طریقے سے تو پورا خطہ کیا پورا دنیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انسیکیور ہو جائے گی. تو عالمی برادری کو آپ نہیں سمجھتے آگے آنا چاہیے؟ میرے خیال میں امریکہ کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی اس وقت امریکہ کی ہی ہے، کیونکہ ان کے ایسٹس انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں، سینکشنز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. جو دوحہ ایگریمنٹ تھا معاہدہ کر کے امریکہ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں ان کا بھی کسی حد تک ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کو یہ ذمہ داری ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو معاہدہ انہوں نے افغانوں کے ساتھ کیا تھا، افغان طالبان کے ساتھ، اس پر افغان تبھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں جب ان کی حکومت کو ریکگنائز کیا جائے، ان کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشن ڈیولپ ہوں، ان کے فنڈز کو ریلیز کیا جائے، اس حکومت کو فعال بنایا جائے. تو ہر طریقے سے امریکہ اس کو غیر فعال حکومت رکھنا چاہتا ہے. افغانستان میں اسٹیبلٹی قائم کرنے میں ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا، فائنینشل یا ملٹری. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر کیا ذمہ داری ان پر ڈالی جا سکتی ہے؟ تمام تر ذمہ داری میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی پر اور بالخصوص امریکہ پر عائد ہوتی. اچھا پاکستان کے پاس اب آپشن کیا کیا ہے؟ عسکری آپریشن کوئی آپشن ہے، یا باڑ کو کسی نہ کسی طریقے سے مکمل کرنا آپشن ہے، مذاکرات آپشن ہے؟ آپ آپشن کہاں ہمارے کھلے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپشنز ہر طرح کے اوپن ہے. پہلی بات تو یہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرویلنس مینز کو 100% کیپیبلٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، اپنی انٹیلیجنس کیپیبلٹیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، پہلے تو اس فتنے کی جڑ تک پہنچنا ہے کہ یہ کہاں سے سر اٹھا رہا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ انٹیلیجنس میچور ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر ملٹری ریسپانس ماؤنٹ کرنا ایک آپشن ہے، ڈپلومیٹک پریشر افغان گورنمنٹ پہ ڈالنا دوسری آپشن ہے، اور مذاکرات جو ہیں وہ تو کس سے کیے جائیں گے؟ مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے تو ہو نہیں سکتے، اور اگر ہونے ہیں تو پھر جو ریجن کے لوگ ہیں، جو فارمر فوٹا ایریا تھا، ان کو اور ٹرائبل ہیڈز کے سامنے ان کو جواب دہ بنانا ہوگا. اس میں نیشنل اپروچ چاہیے، ایک ادارے کی اپروچ کامیاب نہیں ہوگی. اچھا جنرل صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ طالبان کو ویلکم کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ جلدی کی تھی جس وقت وہ اقتدار میں آئے تھے، قبضہ کیا تھا، کابل فتح کیا تھا؟ نہیں، دیکھیں اس وقت ویلکم کرنا ہی آپشن تھی، کیونکہ وہ ایک فورس تھی، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، انہوں نے امریکہ کو
20 برس کے بعد اپنے ملک سے جانے پر مجبور کر دیا. امریکہ نے خود ان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھ کے مذاکرات کیے اور پورا ایک پیپر سائن کیا گیا, ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا. اب جب ایگریمنٹ سائن ہو گیا اور اشرف غنی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے اشرف غنی اور وہ حکومت ختم ہو گئی, تو جو سٹرکچر ان پلیس آیا تھا ان کو یقیناً ایک ایکسیپٹیبلٹی تو ملنی چاہیے تھی, کیونکہ ان کو سب سے پہلے ایکسیپٹیبلٹی تو کولیشن فورسز نے دی, خود امریکہ نے دی, جو ان کے ساتھ ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھے. تو جب ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے تھے تو اس وقت ان کی طرف ہاتھ بڑھانا ایک بہتر پیش رفت تھی, لیکن ذمہ داری ان پر تب ٹرانسفر ہوتی ہے جیسا پہلے میں نے کہا کہ ان کو ذمہ دار بنایا جائے, ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کے فنڈز ریلیز کیے جائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور یونائٹڈ نیشن کے معاہدوں کا انہیں پابند بنایا جائے تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کر سکیں. اچھا جنرل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر متوقع ہو رہا ہے سب کچھ جو پاکستان کے اندر تحریک طالبان کالعدم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, یا امریکہ کے جانے کے بعد اور ایک کمزور حکومت قائم, کوئی بھی حکومت ہوتی ظاہر ہے کہ وہ کمزور ہی ہوتی معاشی طور پر بھی, سیاسی طور پہ بھی اور دیگر معاملات پہ بھی, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ غیر متوقع نہیں تھا؟ نہیں, غیر متوقع کسی حد تک تھا بھی اور کسی حد تک نہیں بھی. اٹس بہت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. میں نے کہا نا, جو طاقت امریکن کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور انہوں نے اپنی رٹ کو اسٹیبلش کیا, کابل فال کر گیا, کندھار فال کر گیا. اب جب وہ فال کر کے ان کا ایک کنٹرول اسٹیبلش ہو گیا تو ان کے کنٹرول کو لیجیٹیمیسی دینا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری تھی, جنہوں نے انہیں بالکل بے سر و پا کر کے چھوڑ دیا اور ان پر سینکشن لگا دی. تو اگر یہ حکومت اب تک ان 3 سالوں میں یا 2-2.5 سالوں میں وجود میں آ چکی ہوتی, مضبوط اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکی ہوتی, معاشی اعتبار سے اپنی فورسز اور پولیس کو سسٹین کر سکتی, ہم نے اسے ریکگنائز کیا ہوا ہوتا, تو شاید آج رزلٹ بہت مختلف ہوتے اور ہم مورل تقاضا ان سے کر سکتے تھے. لیکن اب تو وہ ایک ان ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے اگر ایسی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو ناؤ وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے. یہ جو پیچھے کچھ مذاکرات کا ایک سلسلہ چلا تھا, پھر ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے کن بیسز پہ تھے, اگرچہ تاریخ ہمارے سامنے ہے, ان مذاکرات کا آؤٹ کم کیا ہوا, ان کے گارنٹور کون تھے, کن باتوں پہ وہ مذاکرات آ کر ختم ہوئے, اگر وہ تفصیلات پتہ ہوں تو بہتر جائزہ اس کا پیش کیا جاتا. چلیں, بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہاں پر پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.